اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 26، 27 اور 28 کی انشاءاللہ تعالی ترجمہ اور تفسیر ہم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 26 ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ بیان کر دے اپنی آیات تم سے اور ہدایت دے تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے، اور وہ رجوع کرے تم پر یا وہ مہربانی کرے تم پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر آیت نمبر 27 میں ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ مہربانی کرے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم جھک جاؤ گناہ کی طرف، بہت زیادہ جھکنا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ فرما رہا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے بوجھ۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کو طبعاً کمزور۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے، اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنا انعام اور احسان بتا رہے ہیں کہ ان احکامات کو پورا کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تم اگرچہ اس بات کو ابھی سمجھ نہیں پا رہے، لیکن جب قیامت کے دن تمہارے اعمال کی جزا تمہارے سامنے ہوگی تو تم حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ اللہ بہت علم والا ہے، وہ بندوں کی لیے آسانی چاہتا ہے، وہ مصلحت جانتا ہے۔ اللہ بڑی حکمت والا ہے، وہ تو ہر بار تمہاری طرف رحمت کرتا ہے اور توجہ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے کھول کھول کر آیات کو بیان فرما رہا ہے۔ اور جو لوگ کافر، فاجر اور شہوت پرست ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم غلط رستے پر پڑ جاؤ اور انہی جیسے ہو جاؤ، اور وہ تمہیں پھنسانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہی ہے جس کی نظر تم پر ہے، تمہارے اعمال پر بھی ہے، تمہاری بقا پر بھی ہے، اور تمہاری آسانی پر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں کہ کوئی حلال کو چھوڑ کر حرام کو دوڑے، اور مسند احمد کی حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس نہایت آسان حقیقی شریعت لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر عمل میں آسانی منظور ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس کے علاوہ دوسری جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں آسانی رکھی ہے۔ جیسے نماز پڑھنی ہے، سفر میں ہو تو نماز کو قصر کر لو، اسی طرح روزہ رکھنا ہے، بیمار ہو گئے ہو روزے کو قضا کر لو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان طبعی طور پر بہت کمزور اور ناتواں پیدا کیا گیا ہے، اور کیسے ناتوانی کیا ہے؟ ہمت میں کم، جسمانی طور پر بھی وہ ناتواں ہے، عورتوں کے معاملے میں تو بہت ہی کمزور ہے، اسی لیے اسی طبیعت کے مطابق احکامات بھی اتارے گئے ہیں۔ یہی اللہ کی حکمت ہے اور رحمت ہے اور شفقت ہے کہ ہماری سہولت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات میں بھی آسانیاں کر دی ہیں۔ اور اسی طرح مردوں کی سہولت کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ آزاد عورتوں سے شادی کر سکیں، تو لونڈیوں سے نکاح کی اجازت دے دی تاکہ وہ پاک دامن رہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے آیات میں نکاح کے بہت سے احکامات بیان فرمائے جو بہت ہی واضح ہیں، اور انبیاء اور صالحین رحمۃ اللہ علیہ اور انبیاء علیہ السلام کے طریقے بتائے تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ حرام اور حلال صرف ہمارے لیے ہی ہے، بلکہ شروع سے یہ تمیز سابقہ امتوں پر بھی بیان کی گئی اور انہیں حرام اور حلال کا خیال رکھنے کا سختی سے کہا گیا۔ جنہوں نے ان احکامات کو زندگی میں رائج کیا وہ ہی اللہ کے مقرب بندے بن گئے، اور جو قومیں شہوت پرستی، زناکاری کا شکار ہیں، تو جن کے نزدیک حلال حرام کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جیسے یہود اور نصارہ، وہ مسلمانوں کو بھی اس پستی اور فحاشی کی دلدل میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ وہ مختلف حربیں آزما کر اپنے باطل ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ایک ادارہ قائم ہوا جس کے اندر انسانی دودھ جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا، اور وہ بچے جن کو کہ لازمی
وہ دودھ پینا ہے، دوا کے طور پہ پینا ہے، یا وہ بہت کمزور ہے، ماں کا دودھ کی حاجت انہیں ہے، تو وہ دودھ ان کو مہیا کیا جائے گا۔ لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام کر کے وہ بہت سو کا بھلا کر دیں گے، جب کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ رضاعت کتنے معنوں میں آتی ہے، کہ جس کے ساتھ رضائی رشتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور رضائی بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، رضائی بھانجے بھانجیاں، یہ بہت آگے تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو اگر کوئی ایک بچہ کسی ماں کا دودھ پیتا ہے جو کہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ کس کا ہے، اور وہاں پر مائیں جائیں گی اور اپنے دودھ کو فروخت کریں گی اور منہ مانگی قیمت پالیں گی اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کو خراب کر دیں گی، اور کل کو اسی عورت کے کسی بچے سے اس بچے کی شادی ہوتی ہے جس نے کہ اس کا دودھ پی لیا، تو کتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے ایک امت تیار بیٹھی ہے، استغفر اللہ۔ اور یہ پیچھے سازش میں کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ خود تو بگڑے ہیں، ہم کو بھی بگاڑنا چاہتے ہیں، خود تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ حالات ہیں ان کے۔ جیسے بعض مذہبوں میں اپنی محرم عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا، اور بہت سے دنیا پرست اس دور میں نکاح جیسی پاکیزہ رسم کو ہی ختم کرنے کے حق میں ہیں، اور بہت سے شرپسند لوگ عورت کو متاع مشترک قرار دینے کی باتیں کر رہے ہیں، کہ ایک عورت گھر میں آ گئی نا، سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو یہ کس پستی میں جا رہے ہیں مسلمان، اس پستی سے بچائے، ہمارے ایمان کو اللہ سلامت رکھے۔ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، اور بعض ضعیف الاعتقاد مسلمان ان کی صحبت میں رہ کر اپنا دین بھول بیٹھتے ہیں، اور اپنے دین کو ان کی باتوں میں آ کر فرسودہ سمجھتے ہیں، اور دشمنوں کی باتوں کو انسانیت کی ترقی سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی، ہمارا دین بھی اسی طرح ماڈرن خیالات کا حامی ہوتا۔ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ ایسے بدتینت لوگوں کی صحبت اور ان کے نظریات کو اپنانے سے بھی دور رہنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے نا، تو سدرۃ المنتہا سے لوٹے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ پر کیا فرض کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن رات میں 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واپس جائیے اور اللہ سے کمی طلب کیجیے، کیوں کہ آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں بھی ان سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، وہ اس سے کم میں بھی گھبرا گئے تھے، اور آپ کی امت تو کانوں، آنکھوں اور دل کی کمزوری میں ان سے بھی بڑی ہوگی۔ چنانچہ آپ واپس آ گئے اور اللہ سے نمازوں میں کمی کروائی، کرتے کرتے نمازیں رہ گئیں 5، اور پھر جو ہے وہ بھی آج ہمارے لیے بھاری ہیں۔ صحیح کہا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیا مراد ہے اس سے؟ کہ جو عورتیں تمہارے لیے حرام یا حلال ہیں وہ پچھلی شریعتوں میں بھی اسی طرح حرام اور حلال تھیں۔ یہ صرف تمہارے لیے یہ حکم نہیں آئے کہ تم کہو کہ پہلے تو بڑے مزے لوگوں کے لگے تھے، آج ہمارے لیے مشکلیں آ گئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ حرام حلال جو ہے وہ بہت شروع سے چلا آ رہا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، تو اس کی شان نزول یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اور مجوسی جو ستارہ پرست ہوتے ہیں، ان کی جو ہے نا شادیاں ہوتی تھیں آپس میں، تو بہن کی بیٹیوں سے، بھائی کی بیٹیوں سے نکاح کرنا حلال سمجھتے تھے۔ جب اللہ نے اس نکاح کو حرام فرمایا تو کہنے لگے جس طرح آپ پھپھی خالہ کی بیٹی سے نکاح کرتے ہو تو وہ جائز ہے نا، اس طرح بھائی بہنوں کی بیٹی سے بھی نکاح کر لو، جائز ہے۔ اس پر یہ حصہ آیت کا نازل ہوا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح زنا میں پڑ جاؤ، زنا جو کہ اللہ نے سختی سے منع فرمایا ہے، جو ان کے وجود سے ہر وقت آتی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا، میں بغداد معلیٰ کا رہنے والا ہوں، جوانی میں بہت حسین اور جمیل اور شرمیلا تھا۔ ایک کپڑے کی دکان پر مجھے کام مل گیا، اور وہاں پر میں کام کر رہا تھا کہ ایک دن ایک بڑھیا وہاں آئی، اس نے بہت سارا قیمتی کپڑا پسند کیا اور دکاندار سے کہا کہ ان کپڑوں کو گھر لے جانے کے لیے اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دو، جو گھر والوں کو پسند آئے گا کپڑا اس کے پیسے تمہیں بھیج دوں گی، اور باقی کپڑا اس لڑکے کے ہاتھ ہی تمہیں واپس بھیجوا دوں گی۔ چنانچہ میں اس بڑھیا کے ساتھ اپنے مالک کی مرضی سے وہاں اس کی عالیشان کوٹھی پر چلا گیا اور کمرے میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان
عورت کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں حیران نظریں نیچے کیے ہوئے میں شرماہٹ کے مارے وہاں سے ہٹا، لیکن اس عورت پر تو شہوت کا جنون سوار تھا، میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے بہت کہا کہ اللہ سے ڈر، کوئی ہمیں نہ دیکھے، مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ منہ کالا کرنے پر مصر تھی۔ مجھے ایک ترکیب ذہن میں آئی کہ اس گناہ سے بچ سکوں۔ میں نے کہا مجھے بیت الخلاء جانے کی اجازت چاہیے۔ اس نے دے دی۔ میں نے بیت الخلاء جا کر دل مضبوط کر کے وہاں کی نجاست اپنے اوپر مل لی، اور جو ہی باہر آیا وہ عاشقہ مجھے دیکھ کر دور بھاگی اور پاگل پاگل کا شور مچا دیا۔ میں وہاں سے بھاگا، ایک باغ میں رکا، وہاں پر غسل کیا، کپڑے پاک کیے اور وہاں سے چل دیا۔ رات جب سویا تو دیکھا کہ کوئی میرے لباس اور جسم اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سنو، میں جبریل امین علیہ السلام ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سارے جسم سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں جو آج تک قائم ہیں، اور یہ سب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت ہے۔ یہ واقعہ روض الریاحین میں درج ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے پچھلوں کے اچھے طریقوں پہ چلا، اور اے اللہ ہم پر مہربانی فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما کہ تو خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور اللہ ہم سب کے لیے مہربانی کر دے، ہمارے دین کو ہمارے لیے آسان بنا۔ اللہ ہمیں گناہ کی طرف جھکنے سے بچا۔ اے اللہ ہم پر کوئی ہماری طاقت سے بڑا بوجھ نہ ڈالنا۔ اے مالک ہم بہت کمزور اور ناتواں ہیں، اے اللہ ہماری کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے، اور اے میرے مالک ہم سب کو یہود و نصارہ کے ان چنگلوں سے بچا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور نادانستگی میں ہم ان کے چنگلوں میں پھنس رہے ہیں۔ اے مالک ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرما دے۔ اے اللہ رحمت کر دے، رحمت کر دے، رحمت کر دے، آمین یا رب العالمین۔